کرتا ہے اور بندہ کفایت شعری سے کام لے تاکہ دو پیسہ اس کے پاس میں جمع ہوگا تو یہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ اسے کسی کے سامنے دست دراز نہ ہونا پڑے، اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور انسان اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکتا ہے۔ تو اس لیے فضول خرچی سے تو ہر وقت بندے کو بچنا چاہیے۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں پر خرچ کریں، جہاں خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہاں پر ہرگز خرچ نہ کریں۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں ہمارے یہیں پر نہیں بلکہ ہر جگہ پر اکثر و بیشتر لوگوں کا ایک رویہ ہوتا ہے کہ دیکھم دیکھی، کسی کو دیکھ کر کہ اس نے شادی کی تقریبات کے اندر 10 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں تو میں 20 لاکھ خرچ کروں گا، اس نے 20 کیے ہیں تو میں 30 خرچہ کروں گا، یعنی اس سے حد سے بڑھ کر، اور آدمی اپنی ریاکاری کے اندر اور اپنی دکھاوے کے اندر نام و نمود کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر اس طریقے سے وہ خرچہ کرتا ہے تاکہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، لوگ مجھے شاباشی دیں گے کہ واقعی تو نے بھائی اپنے بیٹی کی شادی کی ہے، بہت مزے سے کی ہے اور بہت پیسہ خرچ کیا تو نے۔ اور اس طریقے سے لوگوں کی واہ واہ کو سننے کے لیے وہ فضول خرچی کرتا ہے۔ اس سے بھی اسلام ہمیں روکتا ہے کہ ہمارا ہر کام، ہر مقصد اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے جو کام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے اس کام کے اندر اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور وہ کام صحیح بھی ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں مقبول کام ہوتا ہے۔ شادی بھی ایک، آپ جانتے کہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہمیں سنت سمجھ کر ہی کرنا چاہیے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا، تو ہمارے ذہن کے اندر یہی ہونا چاہیے کہ میں حضور کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے نکاح کرتا ہوں، اور نکاح کو سادگی کے ساتھ میں کرنا یہ بھی سنت رسول ہے۔ جیسا کہ آپ نے حضور کی سیرت سے پڑھا، آپ نے سنا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے سادگی کو پسند فرمایا، اور سادگی کے ساتھ میں سرکار نے نکاح بھی فرمایا، اور اس نکاح کا ہمیں حکم بھی دیا۔ جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ ہر امیر و غریب آدمی آسانی کے ساتھ میں شادی کر سکے، نکاح کر سکے، ایسا نکاح معاشرے کے اندر ہونا چاہیے، فضولیات سے بچنا چاہیے۔ اجتماعی شادیاں کیا ہیں؟ اجتماعی شادیوں کی جو شروعات ہوئی یہ بہت ہی اچھا قدم ہے، اور ایسی شروعات کرنے والے لوگ بھی لائق مبارکباد ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے فضولیات سے چھٹکارا مل جاتا ہے، آدمی کی فضول خرچی نہیں ہوتی ہے، وقت کی فضول خرچی نہیں ہوتی ہے، بچوں کی تعلیم برباد نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اجتماعی شادی کے اندر بھی بے پناہ برکتیں، بے پناہ اس کے فائدے بھی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بارگی کے اندر اتنے جوڑے نکاح پڑھ لیتے ہیں تو ہر ایک اعتبار سے بچت ہے، وقت کی بچت بھی ہو گئی۔ اگر انہی جیسا کہ اس بار 53 بچوں کی اجتماعی شادی کے اندر جو نکاح ہے، اب 53 بچوں اور بچیوں تو سمجھ لو 106 گھروں کے اندر شادی، اس دن 106 گھر کے اندر شادی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ 106 شادیاں یا 53 شادیاں اگر مختلف الگ الگ تاریخوں میں ہوتی تو پھر آدمی کے لیے پریشانی بھی ہوتی، وقت کی بھی گویا کہ گنجائش نہیں ہوتی، ہر ایک کے لیے وقت الگ دینا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فضول خرچیاں الگ ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے خاص طور پر بچوں کی تعلیم پر اس پر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے کہ اگر 2-4 مہینے تک لگاتار اس طریقے سے شادیاں چلتی رہی تو پھر بچوں کی تعلیم بھی خراب ہوتی ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ایک ہی وقت کے اندر یہ شادیاں ایک ساتھ میں ہو جاتی ہیں، اس سے ہمارے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے بے حد فائدہ مند ہے، اور بے حد گویا کہ اس کے اندر فائدہ اور نفع ہے کہ اجتماعی شادی جو ہمارے لیے واقعی ایک اچھا قدم ہے، اور اس میں ہر آدمی کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا بھی چاہیے تاکہ معاشرے سے گناہوں کا سد باب ہو جائے، اور معاشرے سے بے حیائی ختم ہو جائے، معاشرے سے جو شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر جو بے حیائیاں پنپتی ہیں ان پر سختی کے ساتھ میں روک لگ جائے۔
جیسا کہ 2 سال سے جماعت نے اس بات پر بھی پابندی لگائی ہے کہ دولہا نکاح کے بعد میں اپنے سسرال نہ جائے، بلکہ جائے تو صرف اور صرف اپنی ساس کو سلام کر کے واپس لوٹ جائے۔ تو یہ ایک اچھا قدم ہے۔ ہر ذی شعور، عقل مند اور غیرت مند انسان، دیندار آدمی یہی سوچتا ہے تاکہ اس کے وہاں جانے سے کوئی خرافات نہ ہو، کسی طریقے سے دنگا مستی نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، اور بے حیائی کا جنازہ نہ نکلے، حیا کا جنازہ نہ نکلے، تاکہ اس طریقے سے بے حیائی عام ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو نہیں تھا، اب ہم نے کر دیا، اب ان لوگوں نے کر دیا، ایسا کر دیا۔ ارے بھائی، پہلے کے لوگوں کے اندر پھر بھی حتی الامکان کوئی شرم آیا باقی تھی، لیکن آج اس پرفتن دور کے اندر تو حال یہ ہے کہ اس طریقے سے لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے وہاں پر جانے کے بعد میں کہ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت کرے۔ ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دلہن، اس کی اتنی بڑی مجال ہے کہ وہ دلہا کو اپنے پاس میں کھڑا کر کے اور سب کے سامنے فوٹو کھنچواتی ہے۔ شرم آنی چاہیے اس کو۔ کتنی غیرت کی بات ہے یہ کہ اس کو پاس میں بلا کر، اپنے پاس رکھ کر، اور صرف اپنے شوہر ہی کو نہیں بلکہ 7-8-10 سہیلیوں کو پاس میں لے کر کھڑی رہنا کرتا ہے۔ اور بندہ کفایت شعری سے کام لے تاکہ 2 پیسہ اس کے پاس میں جمع ہوگا، تو یہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ اسے کسی کے سامنے دست دراز نہ ہونا پڑے، اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور انسان اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکتا ہے۔ تو اس لیے فضول خرچی سے تو ہر وقت بندے کو بچنا چاہیے۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں پر خرچ کریں، جہاں خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہاں پر ہرگز خرچ نہ کریں۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں ہمارے یہیں پر نہیں بلکہ ہر جگہ پر اکثر و بیشتر لوگوں کا ایک رویہ ہوتا ہے کہ دیکھم دیکھی، کسی کو دیکھ کر کہ اس نے شادی کی تقریبات کے اندر 10 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں تو میں 20 لاکھ خرچ کروں گا، اس نے 20 کیے ہیں تو میں 30 خرچہ کروں گا۔ یعنی اس سے حد سے بڑھ کر، اور آدمی اپنی ریاکاری کے اندر اور اپنی دکھاوے کے اندر، نام و نمود کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر اس طریقے سے وہ خرچہ کرتا ہے تاکہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، لوگ مجھے شاباشی دیں گے کہ واقعی تو نے بھائی اپنے بیٹی کی شادی کی ہے، بہت مزے سے کی ہے اور بہت پیسہ خرچ کیا تو نے۔ اور اس طریقے سے لوگوں کی واہ واہ کو سننے کے لیے وہ فضول خرچی کرتا ہے۔ اس سے بھی اسلام ہمیں روکتا ہے کہ ہمارا ہر کام، ہر مقصد اللہ، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے جو کام اللہ، اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس کام کے اندر اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور وہ کام صحیح بھی ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں مقبول کام ہوتا ہے۔ شادی بھی ایک، آپ جانتے کہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہمیں سنت سمجھ کر ہی کرنا چاہیے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا، تو ہمارے ذہن کے اندر یہی ہونا چاہیے کہ میں حضور کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے نکاح کرتا ہوں، اور نکاح کو سادگی کے ساتھ میں کرنا یہ بھی سنت رسول ہے۔ جیسا کہ آپ نے حضور کی سیرت سے پڑھا، آپ نے سنا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سادگی کو پسند فرمایا، اور سادگی کے ساتھ